علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله عز وجل في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرہ مبارکہ کے حوالہ سے یہ آج سے ایک سلسلہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، ان کے حالات زندگی اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا جو کلام ہے، جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مبین، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سننا، اس کو سماعت کرنا، یہ دلوں پر اثر چھوڑتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، ان کو سننا، یہ قلب و ذہن کو معطر کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات طیبہ کے لیل و نہار کو، دن رات کو پڑھنا، یہ دل پر اثر بھی چھوڑتا ہے اور دل کو نرم بھی کرتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف حوالوں سے تعارف فرمایا ہے۔ کبھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف کیفیات کو، مختلف حیثیات کو بیان فرمایا۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اپنے دین کی طرف، اپنی توحید کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراجا منیرا، روشن چراغ کی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کا وجود بھی اور آپ کی تعلیمات بھی اور آپ کے حیات طیبہ کو ایک روشن چراغ کی مانند قرار دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نذیر بھی بنا کر بھیجا اور بشیر بھی بنا کر بھیجا، داعی بھی بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کی سیرہ مبارکہ، اس کو سیرت نگاروں نے اور مورخین نے مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ جو دو بڑے حصے ہیں، ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کو منصب نبوت پر فائز کرنے تک کا جو عہد ہے، جو وقت ہے، اور ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے رخصتی تک کا جو وقت ہے۔ اس کے بعد سیرت نگاروں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو مزید مراحل کے اندر تقسیم کیا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت کے بعد والی زندگی ہے، جو 40 سال میں جب آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، تو منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے، جو 23 سال ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک عہد مکی ہے جو 40 سال سے لے کر ہجرت کرنے تک 53 سال تک مشتمل ہے، اور دوسرا جو عہد ہے وہ عہد مدنی ہے۔ جو عہد مدنی ہے وہ آپ کی عمر عزیز کے 53ویں سال سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی اس حیات طیبہ کے اختتام تک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک 63 سال کی عمر تک مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سیکھیں، ان کو سمجھیں اور اپنے قلب و ذہن کو معطر اور منور کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حالات سے اپنے ایمان کو روشنی اور جلا بخشیں اور تقویت پہنچائیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے حوالے سے جو قرآن و حدیث سے مستنبط آپ کے حقوق ہیں اور آپ کی جو اہمیت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کے جو معیار ہیں، ہمیں اس کے حوالے سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جاننے سے پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پہلے، ہمیں کچھ باتوں کو، کچھ حقوق کو، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو اور آپ کے شرف و منزلت کو اور آپ کی رفعت کو بلند کرتے ہیں اور نمایاں کرتے ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ کی امت پر حقوق ہیں۔ جب ہمیں ان حقوق کا ادراک ہوگا، ان کی معرفت ہوگی، ان کی پہچان ہوگی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک ایک حق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی امت پر جو حق ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ علماء نے چند حقوق قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے ہیں جو بڑے جامع اور معنی ہیں۔ ان میں سے چند حقوق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس میں حقوق اور واجبات کا نظام وضع کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنی امت پر حق ہیں، اس سے پہلے اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے بھی کچھ حقوق لگائے ہیں، جیسے دین کی تبلیغ کو کما حقہ ادا کرنا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے دین کو کما حقہ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے اللہ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک کما حقہ نہیں پہنچایا تو آپ نے اس دین کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا حق تھا وہ بخوبی انجام دیا، جس طرح وہ حق ادا کرنا چاہیے تھا آپ نے اس طرح حق ادا کیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنایا اور ان سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا جو پیغام تھا اس کو پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا بالکل آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے
یہ میرے اصحاب نے میرے اس منصب کو کما حقہ ادا کرنے کے حوالے سے گواہی دے دی۔ تو جب آپ علیہ السلام نے اپنے حق ادا کر دیے تو اب امت پر بھی واجب ہے کہ اس کے ذمے جو اس کے رسول علیہ السلام کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو ہم پر سب سے پہلا حق ہے اور سب سے عظیم حق ہے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ساری امت کو، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، اہل اسلام ہوں، یا اہل ایمان اور اہل اسلام کے علاوہ باقی اور ملل سے اور اقوام سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ وحدہ لا شریک نے سب کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ امت یہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت استجابہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو ساری کائنات وہ آپ علیہ السلام کی امت ہے، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی بات کو مان کر آپ کی غلامی کو اختیار کر لیا، وہ امت استجابہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لا کر آپ علیہ السلام کے طریقے کو اور آپ کے اسوہ کو اختیار کیا۔ اور ایک آپ کی امت یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن تک ہم دعوت پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق کہ جس سے باقی حقوق شروع ہوتے ہیں وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے منصب نبوت پر آپ کو فائز فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام کی ذات کو با کمال بنایا ہے۔ مخلوق میں سے سب سے افضل، سب سے اسما، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ اور کمال کی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء پر ایمان لانا، قدر پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا، اور بالخصوص جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان پر ایمان لانا، یہ آپ علیہ السلام کا آپ کی امت پر سب سے پہلا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی بات ماننا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کی اطاعت کا اور آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کا کہا مانو، اور اگر تمہارا کسی بات پر تنازع ہو جائے تو اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ اتنا عظیم حق ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس حق کو اللہ کی جنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہ آپ کا ایسا حق ادا کرتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی کو آپ علیہ السلام نے جنت سے مربوط کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
کہ میری ساری کی ساری امت وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے از خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے حکم کی تعمیل کی، جس نے میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، دخل الجنہ، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری محمد علیہ الصلوۃ کی نافرمانی کی، اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ کا دوسرا حق وہ آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، آپ کا کہا ماننا ہے۔ اور آپ کی جو اطاعت ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، آپ علیہ السلام نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، ان امور کو بجا لانا، یہ آپ کی اطاعت ہے۔ اور جن جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے، ان امور سے اپنے آپ کو روک رکھنا، یہ بھی آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جو چیز تمہیں عطا کریں، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے نبی علیہ السلام تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے منع کرنے پہ رکنا بھی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اطاعت یہ آپ کا دوسرا عظیم حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی امت پر جو تیسرا بڑا اور اہم حق ہے وہ آپ کی اتباع ہے۔ اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر بڑا دقیق فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں بات کو ماننا، اور اتباع کہتے ہیں کہ بات کو اس طرح ماننا جس طرح ماننے کا کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھ محمد علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس حق کو قرآن مبین کے اندر بیان فرمایا، اور بیان فرما کر اس حق کو اپنی محبت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے حبیب علیہ السلام ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، آپ کی بات مانو، آپ کے نقش قدم پر چلو، آپ کو فالو کرو، آپ کو آئیڈیالائز کرو، آپ کو رول ماڈل بنا کر آپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع اور اطاعت کے اندر جو بنیادی فرق ہے کہ اطاعت کہتے ہیں بات کو ماننا، اور اتباع کہتے ہیں بات کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز کو پڑھنا یہ آپ کی اطاعت ہے، اور اتباع کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجدے کیسے تھے، دعائیں کیسی تھیں۔ تو اطاعت یہ عام ہے اور اتباع یہ خاص ہے۔ اور اطاعت اور اتباع کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن اتباع کرنا، نقش قدم پر چلنا، پاؤں پر پاؤں رکھنا کہ جہاں آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں وہیں پر اپنے قدموں کو رکھنا، یہ اتباع ہے۔ اتباع اس کی ہوتی ہے کہ جو مجسم ہو، اتباع اس کی ہوتی ہے کہ جو رول ماڈل ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ ہمیں زندگی کے ایک ایک لحظے کے حوالہ سے، ایک ایک لمحے کے حوالہ سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے۔ تو یہ اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جو چوتھا حق ہے اور بڑا ہی اہم حق ہے وہ ہے آپ سے محبت کرنا۔ جب ہم آپ سے محبت دل میں رکھ کر، محبت کے جذبات دل میں سمو کر آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سیرت کو سنیں گے، تو سننے والے کو بھی حلاوت آئے گی اور پڑھنے والے کو بھی چاشنی میسر آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ علیہ السلام کا چوتھا بڑا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جو ایمان کے مکملات میں سے ہے، کہ کسی بھی شخص کا ایمان صحیح معنوں میں تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، اور کتنی محبت کرتا ہو، کس انداز سے محبت کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، یا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اور اپنی جان سے؟ فرمایا اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی بات نہیں بنی، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر اہل ایمان کی محبتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ طبعی اور فطری محبتیں جو ہر انسان کے دل میں ہیں، اللہ نے ان محبتوں کو ذکر فرمایا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ انسان کو اپنے باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بیوی سے، گھر بار سے، کاروبار سے، تجارت سے جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تمام محبتیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے بڑھ جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ کا بڑا عظیم حق ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب محمد علیہ السلام کو نہ بنا لے۔ تو آپ علیہ السلام سے محبت کرنا، دل کے اندر محبت کے جذبات رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ انسان کے ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سے لبریز اور معمور نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں اور بڑا اہم حق جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے آپ پر درود پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالہ سے اللہ نے بھی حکم دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف حکم اپنے بندوں کو دیے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے اس کو ادا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وہیں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے نبی علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، آپ پر سلام پڑھا کرو۔ تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، آپ پر سلام پڑھنا، یہ آپ کا اپنی امت پر حق ہے، اور ایسا عظیم حق ہے کہ جس حق کی ادائیگی کا سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشر او عشرہ، کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ میرا امتی جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور آپ کی قرابت وہ جنت کے اندر ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا، میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو۔ اور درود پڑھنا یہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنا جہاں سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں پریشانیوں اور دکھوں اور غموں اور گناہوں کے دور ہو جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دعا کے آداب کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے دعا کے جو آداب بتلائے اس میں درود بھی ہے، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد آپ پر درود پڑھنا اور اپنی حاجت بیان کرنا۔ اس شخص نے آپ سے استفسار کیا اگر میں درود بڑھا دوں؟ آپ نے فرمایا اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ بڑھاتے بڑھاتے اس نے کہا کہ اگر دعا کے اندر میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر دعا کے اندر صرف درود ہی پڑھتا جائے، اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے، اپنے دکھوں کا مداوع چاہتا ہے، نعمتوں کا حصول چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ سعادت دارین سے نوازتے ہیں۔ سعادت دارین کیسے ملتی ہے؟ دونوں جہانوں کی سعادت کیسے ملتی ہے؟ انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی پریشانی گناہوں کی وجہ سے ہوگی، تو درود پڑھنے سے اللہ دنیا کے غم بھی دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جو چیز پھنسانے والی ہے گناہ ہے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک، دنیا کے ہم و غم اللہ دور کر دے گا، ویغفر لک ذنبک، اور گناہوں کی وجہ سے جو آخرت کے اندر پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکثرت آپ پر درود پڑھنا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں، جو ساری دنیا کے اندر کائنات کے اندر گھومتے ہیں پھرتے رہتے ہیں۔ کس لیے پھرتے ہیں؟ کہ جو بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کو اور جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ کا نام نامی اسم گرامی سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ حقیقت کے اندر ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ یہ حق آپ کا ہم ادا کریں گے لیکن فائدہ اپنا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر آپ پر درود نہ پڑھنا، آپ نے اس کو سب سے شدید بخل سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا بخیل کون ہے؟ آپ نے استفسار کیا کہ بخیل کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ گنگا بنا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھنا یہ اللہ کے عذاب کے طاری ہو جانے کا سبب بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغم انفہ، کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، جس کو اللہ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے پاس ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا اور بڑا اہم حق کہ آپ کی ذات کی بھی توقیر کرنا اور آپ کی بات کی بھی توقیر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ذات کی توقیر کرنا ہے، آپ کی شخصیت کی توقیر کرنا ہے، وہی آپ کے فرمودات کی اور آپ کے ارشادات کی، آپ کے اوامر کی، آپ کی نواہی کی بھی توقیر کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو بیان فرمایا، توقروہ وتعذروہ،
ان کی توقیر کرنا، ان کی موازرت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی تائید کرنا، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کیسے ہوگی، آپ کی تائید کیسے ہوگی، آپ کی توقیر کیسے ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کی، آپ کے ارشادات کی، آپ کے اوامر کی اور آپ کی نواہی کی توقیر کی جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آئے، آپ نے اس مسئلے میں یہ فرمایا تو فوراً سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر بھی اس حق کو اس انداز میں بیان فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ آپ کی بات کی بھی توقیر کی جائے، آپ کی جہاں ذات کی توقیر ہے وہیں آپ کی بات کی بھی توقیر ہے، آپ کی سنتوں کی توقیر ہے، آپ کے اوامر کی توقیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کا کہا ہے، ہم نے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے، یہ آپ کی اطاعت بھی ہے اور آپ کی توقیر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق آپ کو حاکم ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو اس میں اگر فیصلہ کروانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی، آپ کی حیات طیبہ میں تو آپ کے سامنے حاضر ہو کر وہ قضیہ یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دے، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو حکم کیسے مانا جائے، آپ کو فیصل کیسے تسلیم کیا جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازع کے حوالہ سے جو ارشادات بتائے ہیں، جو فرمودات بتائے ہیں، ان فرمودات کے اوپر عمل کرنا اور ان کو اس طریقے سے حل کرنا، یہ آپ کو حکم ماننا ہے، یہ آپ کو فیصل ماننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتواں اور بڑا اہم حق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر غلو سے اور جفا سے بچنا۔ غلو کیا ہے اور جفا کیا ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جس منصب پہ آپ کو فائز کیا ہے، آپ کو اسی مقام پر رکھنا، اس سے بلند نہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اپنا بندہ بنا کر بھیجا، اور مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسان سب سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اور انسانوں میں سے سب سے افضل اہل ایمان اور اہل توحید ہیں، اور اہل ایمان اور اہل توحید میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ انبیاء ہیں، جو اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں، اور انبیاء میں سے جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اسما اور سب سے زیادہ بلند و بالا مقام کے حامل ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن وہ جنس کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے آپ مخلوق میں سے ہیں، اور آپ کے اندر مخلوقات میں سے سب سے نمایاں آپ کا مقام ہے، سب سے زیادہ باکمال صفات آپ کی ہیں، اور ہمہ قسم کے عیوب سے اور نقائص سے اللہ نے آپ کو مبرہ اور منزہ قرار دیا ہے۔ جیسے حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو تمام قسم کے عیوب سے اور نقائص سے مبرہ اور منزہ پیدا فرمایا ہے، پاک پیدا فرمایا ہے، کہ جیسے آپ خود اپنے آپ کو آپ نے تخلیق کیا، یا جیسا آپ نے چاہا ویسا پیدا کیا گیا آپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس مقام پر رکھنا، ان کو ان کے مقام سے بڑھانا نہیں، اور ان کو ان کے مقام سے گرانا نہیں، کم نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے ساتھ میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے غلو کیا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے، اس کے رسول تھے، اس کے بندے تھے، ان کو الوہیت کا مقام دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ بڑا اہم حق ہے کہ آپ کا جو مقام، آپ کی جو منزلت، آپ کی جو حیثیت، آپ علیہ السلام کی جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے،
آپ کو اسی شان پر رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق کہ آپ کو آخری نبی ماننا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر اس حق کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد منصب نبوت پر کوئی فائز نہیں ہوگا۔ آپ انبیاء کے آخری اور خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو شخص بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرے گا، وہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اہل ایمان میں شمار ہوگا نہ وہ اہل اسلام میں شمار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون، 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا اہم حق ہے۔ تو آپ کے جو حقوق ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا اور ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے حوالہ سے ہمیں بڑی تقویت دے گا، ہمارے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کے حوالہ سے جوش اور جذبہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے حقوق کی معرفت عطا کرے اور ان حقوق کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان حقوق کو پورا کرنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی اللہ وحدہ لا شریک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور آپ کی سنت کے اور آپ کے طریقے کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے اسی درس میں سے انشاءاللہ 10 سوال کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہوگا اس سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کی اشارہ کریں گے اور وہ جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن سے کوئی ایک آیت پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایک آیت پیش کریں۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق کون سا شیخ محترم نے بیان کیا؟ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے دوسرا حق کون سا شیخ محترم نے بیان کیا؟ آپ سے صرف اطاعت کرنا۔ سوال نمبر 4، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اطاعت کے اللہ کے نبی کی بات ماننا اور اتباع کو اس طرح بات ماننا کہ جس طرح
ٹھیک ہے ماشاء یا یہاں پر جواب سوال نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت کی جائے جو بندہ مومن بنتا ہے؟ ہر چیز سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ، پوری کائنات، ماں باپ سے، اولاد سے بھی۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 6 ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جی اور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو سچ مان کر، اس کو سچ جان کر، اس پر تسلیم کر۔ ٹھیک ہے، بلا لیں۔ اس میں اطاعت بھی شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ماننا، اور آپ کو لے کر آئے جی اس میں سب آ جائے گا، آپ کی ذات، ٹھیک ہے، آ جائیں آ جائیں۔ سوال نمبر 7 السلام علیکم مبارک۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی کیا تعریف ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایمان کے حوالے سے جو آپ نے جواب دیا وہ ایک جز آپ نے بیان کیا۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، قدر پر، ان تمام چیزوں پر، یہ 6 جو اصول ہیں ایمان کے، دین کے، تو آپ نے آدھا جواب دیا تھا، آدھے سے بھی کم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوبارہ بتا کے آپ سے کچھ دیر بعد سوال کر لیں گے۔ ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر بنیادی فرق ہے۔ ہر مومن وہ مسلمان ہے، ہر مسلمان مومن نہیں، اس میں عموم اور خصوص کا فرق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مبین کے اندر فرمایا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، کہو ہم اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کیا۔ تو ایمان یہ دلی کیفیت کا نام ہے اور عمل کا نام ہے۔ دلی کیفیت کا، دل کے اندر ایمان کا موجزن ہونا، اور اس ایمان کے جو مظاہر ہیں وہ اسلام ہے۔ جیسے دل کے اندر ایمان ہوگا تو انسان نماز پڑھے گا، تو اسلام یہ ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ تو اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہ لازمی طور پر اپنے ایمان کی وجہ سے اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، اور اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جتنی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایمان اور اسلام کی ایک الگ مفصل بحث ہے، تو یہ فرق ہے۔ جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جواب ٹھیک ہے، مکمل جواب بتائیں۔ رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 8 سیرت نگاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آپ کو ملی ہے اس کے بعد کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد آپ کی سیرت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ وہ بھائی کافی دفعہ انہوں نے ہاتھ کھلائی ہے۔ بنیادی طور پر 2 حصوں میں، ایک نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں
ٹھیک ٹھیک آ جائے ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا کیا حق ہے؟ ان میں سے ایک بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا کیا حق ہے؟ سوال نہیں سمجھے جی آپ بتائیں. امت کا حق یہ ہے کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ اللہ پاک نے ان کو پر نازل کیا وہ سارا کچھ آگے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سوال نمبر 10. یہ محترم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں امت پر، وہ آج کے درس میں کتنے بیان کیے ہیں، ان کی تعداد میں سے 5 ان کے نام بتا دیں. کل کتنے بیان کیے ہیں، ان میں سے 5 کا نام بتا دیں. آپ انتخاب کریں. کل 8 بیان جی اطاعت، اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کرنا. ماشاء اللہ شاباش. وہ ایک چھٹا بارک اللہ. بھائیوں کی اشراق کی نماز اتنی پڑھ لیں، اس کے بعد ناشتے کا اہتمام ہے. سبحان اللہ.